جی سینیٹر علی ظفر صاحب، آپ نے سنا یہ تو آپ بطور سابق وزیر قانون اور انصاف، بطور ایکٹیو ممبر آف دا بار، سینئر کاؤنسل آف سپریم کورٹ آف پاکستان، آپ کل کی میٹنگ میں بھی موجود تھے. کتنا سٹرونگ کیس ہے اور کیا آرگومنٹس ہیں جس کی وجہ سے یہ کیس حکومت نے دوبارہ کھولنے کا فیصلہ کیا ہے؟ جی اچھا شہید صاحب، جو حدیبیہ کا کیس ہے اس کو ہم اپنی قانونی جورسپروڈنس میں کہتے ہیں انسالوڈ کیس، یعنی کہ وہ کیس جس کی انویسٹیگیشن روک دی گئی ہو اور جس کا ٹرائل نہ ہوا ہو تو عدالتی فیصلہ اس پہ نہ آیا ہو کہ کیا جرم ثابت ہوتا ہے کہ نہیں. تو یہ انسالوڈ کیسز جو ہیں، قانون اس کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ انویسٹیگیشن اگر کسی وجہ سے ختم ہو جائے تو دوبارہ انویسٹیگیشن کرنے میں کوئی ممانعت نہیں ہوتی. آپ 2 بار بھی کر سکتے ہیں، 4 بار بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ کو کسی وقت بھی نئے شواہد مل جائیں، نیا ایویڈنس مل جائیں، تو آپ جو انویسٹیگیشن ہے، جو پینڈنگ ہے، جس کی ٹرائل نہیں ہوئی، اس کو آپ دوبارہ سے کھول سکتے ہیں. یہ ہے قانون. تو جب حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ حدیبیہ کا کیس دوبارہ انویسٹیگیٹ کیا جائے گا، اس کی تحقیقات کی جائیں گی کہ کیا اس میں کوئی ایسا ایویڈنس ملتا ہے جس کے تحت ٹرائل کر سکیں جو بھی اس میں ملوث ہیں، تو اس وقت جو مین آبجیکشن آئی پی ایم ایل این کی طرف سے، اس کا میں ذکر کرتا جاؤں کہ بڑا ضروری ہے اس کو آبجیکشن کو بھی سمجھنا. وہ آبجیکشن یہ آئی کہ ہائی کورٹ نے آلریڈی، نیب نے جب ریفرنس فائل کی تھی اس معاملے میں، حدیبیہ کے معاملے میں، تو ہائی کورٹ نے اس ریفرنس کو کالعدم قرار دے دیا تھا، اور سپریم کورٹ میں جو اپیل کی تھی نیب نے، وہ بھی ختم کر دی گئی تھی. تو اس کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اب یہ انویسٹیگیشن نہیں شروع ہو سکتی. میرا اس پہ جواب بڑا سمپل ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس طرح ایک پرنسپل ہے کہ تحقیقات آپ روک نہیں سکتے. اگر آپ کو نئے شواہد مل جائیں، اگر آپ کو نیا ایویڈنس مل جائے، تو جرم ہوا بے شک اس وقت ٹرائل میں نہ گیا ہو، اس کی انویسٹیگیشن بے شک کالعدم قرار دے دی گئی ہو، آپ اس کو ری انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. آپ کا الٹیمیٹلی یہ جو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، اس کی تشریح کرنے کی ضرورت ہے، اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا اس میں ممانعت ہے ری انویسٹیگیشن کی اگر نیا ایویڈنس ملے یا نہیں ہے. میری نظر میں ایسی کوئی ممانعت نہیں ہے. بالکل لیکن ٹھیک ہے. اگر کسی کو اس پہ شک ہے تو جا کے چیلنج کر سکتا ہے اس انویسٹیگیشن کو. پہلے انویسٹیگیشن ہونے تو دیں، اس میں دیکھیں تو صحیح کہ کیا نکلتا ہے، کیا شواہد نکلتے ہیں، کیا ایویڈنس آتا ہے سامنے جو کہ پہلے نہیں تھا موجود. بالکل ٹھیک ہے. سینیٹر علی ظفر صاحب، اس کیس میں پہلے تو صرف ایک بیان سامنے آتا تھا اسحاق ڈار صاحب کا 164 کا، جس سے بعد میں وہ مکر بھی گئے، لیکن اب تو اطلاعات یہ ہیں کہ چیلڈرن جرسی کے دستاویزات، جو بینکنگ ٹریل ہے اس میں حوالے سے، وہ تمام بھی سارا کا سارا تحقیقاتی اداروں کے پاس موجود ہے کہ کس بینک سے کون سے پیسے آئے، کس اکاؤنٹ میں گئے، اور وہ تمام دستاویزات، جو بینکنگ منی ٹریل جس کو کہتے ہیں، وہ بھی موجود ہے، جو کہ پہلے شاید اس کیس کا حصہ اس طرح سے نہیں بنایا گیا. تو یہ نئے شواہد جو آئے ہیں، یہ کل کی ملاقات پہ کچھ ڈسکس ہوئے؟ جی اس پہ ڈیٹیل تو کام ابھی انویسٹیگیٹنگ ٹیم ہی کرے گی. جس ادارے نے بھی انویسٹیگیشن کرنی ہے، اس میں پاسبلٹی نیب کی بھی ہے کہ دوبارہ انویسٹیگیٹ کر لیں، لیکن اگر نیب کو کوئی ممانعت ہے اس ججمنٹ کی وجہ سے، تو ایف آئی اے بھی اس کو انویسٹیگیٹ کر سکتی ہے. اور یہ ساری منی ٹریل اور یہ سارے جو مسائل ہیں، یہ سامنے ایویڈنس میں جب آئیں گے سامنے، تو اس میں ہو سکتا ہے کہ منی لانڈرنگ کے علاوہ اور بھی جرم سامنے آئیں، اور اگر وہ جرم سامنے آئے تو پھر اس کی ٹرائل از سر نو ہو سکتی ہے، اس کا پھر پرانے کیسوں سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. تو یہ بڑا ایک اہم مرحلہ ہے، اور یہ میں اس کو کہتا ہوں یہ مدر آف آل کیسز ہے. یہ حدیبیہ کا کیس آپ کو یاد ہوگا کہ اس کو ختم کیا گیا تھا اس وقت جب پی ایم ایل این کی حکومت تھی. تو اس کے اوپر بھی ایک طرح سے شک و شبہات آپ کو پیدا ہوتے ہیں کہ کیوں ختم کیا گیا تھا، کیوں اس کو آگے نہیں چلایا گیا انویسٹیگیشن، یا ریفرنس کو آگے کیوں مزید نہیں بڑھایا گیا. آپ کی اس پہ قانونی رائے کیا ہے؟ ڈبل جیپرڈی کا ایک سوال اٹھتا ہے، وہ والا پرنسپل تو نہیں ہٹ کرتا اس ڈیسیجن کو؟ جی ڈبل جیپرڈی کا بالکل پرنسپل ہے آرٹیکل 13 میں، آئین میں، اور وہ یہ کہتا ہے کہ اگر ایک شخص کو ٹرائل ہوا ہو اور اس کو بری کر دیا گیا ہو تو دوبارہ اسی معاملے پہ آپ کیس جو ہے اس کے خلاف نہیں کر سکتے. لیکن اس کیس میں اور آرٹیکل 13 کا جو یہ پرنسپل ہے جب ڈبل جیپرڈی کا، ایک بہت بڑا فرق یہ ہے کہ اس کیس میں ٹرائل ہی کبھی نہیں ہوا. ریفرنس ابھی فائل ہوئی تھی اور ابھی ریفرنس نے آگے چلنا تھا،
عدالت میں چلنا تھا تو اس سے پہلے ہی وہ ختم کر دی گئی. تو جس طرح میں نے کہا کہ شاید آپ کی بات اس حد تک تو ڈبل جیپرڈی نہیں لگتی، لیکن اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو نئے شواہد مل جائیں، انویسٹیگیشن جو پرانی تھی اس کے علاوہ آپ کو نئے چیزیں ایسی آ جائیں سامنے انویسٹیگیشن میں جو کہ آپ کو دکھا سکیں کہ بہت سارے اور مزید جرم ہیں جو اس میں نظر آتے ہیں، تو پھر آپ ان نئے جرائم پہ تو کم از کم نئی ٹرائل کر سکتے ہیں. یہ پرنسپل ڈبل جیپرڈی کا اس کے میری نظر میں ایپلیکیبل اس کیس میں نہیں ہے. The world is in your hands with ARY News. Introducing the language selection option in the ARY News app. Download the latest version now for this unique feature, bringing the major spoken languages from across the globe at your fingertips. Karachi, Pakistan International Airlines PIA is on the way. كراتشي إن الخطوط الجوية الباكستانية. Staying updated was never this easy. ARY News, now speaking your language.